میرا شوہر اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ میری کم عمر میں شادی ہو گئی تھی۔ میں 16 سال کی تھی جبکہ میرا شوہر 18 سال کا تھا۔ جب ہم دونوں ازدواجی بندھن میں بندھ گئے تھے، پورے خاندان میں باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی کہ ہانیہ کی بہت کم عمر میں شادی کر دی گئی ہے، مگر جو قسمت میں ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ میں نے شادی کے بعد ساس سسر میں بے حد پیار دیکھا تھا۔ میرا سسر ہر وقت ساس کے آگے پیچھے رہتا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران ہو جاتی۔ ان کا اماں جی کی فکر کرنا ضرورت سے کچھ زیادہ ہی ہوتا چلا گیا تھا۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ میرے سسر ساس کو روز ڈھیر ساری کلونجی لا کرتے تھے اور کہتے اسے کھاتے جاؤ تو تم ہمیشہ حسین ہی رہو گی۔ ساس ہر گھنٹے بعد 3 چٹکیاں کلونجی نگل دیتی۔ مجھے بڑا اشتیاق تھا کہ میں بھی تو دیکھوں کہ اس کلونجی کو کھانے سے آخر ساس کتنی حسین ہو گئی ہے، لیکن 1000 کوششوں کے بعد بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی وہ کلونجی کھا لوں تاکہ خود ہی دیکھ لوں کہ کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے میں بھی حسین ہو جاؤں۔ نہ بھی ہوئی تو چلو ساس کا راز ہی تو پتہ چل جائے گا، آخر ساس یہ روزانہ کیا کھاتی ہے۔ اب ایک دن ساس پڑوسن کے گھر چلی گئی تو میں نے چوری سے کلونجی کھا لی اور پھر کچھ ہی دیر بعد میرا نام ہانیہ ہے۔ آج میں آپ کو خود کے ساتھ ہوئی ایسی داستان سناؤں گی جو تقریباً ہر بیاہی عورت کے ساتھ ہو چکی ہوگی۔ ہم لوگ جتنے مرضی پڑھ لکھ لیں مگر پھر بھی دکیا نوس سوچ ہی رکھتے ہیں۔ میری عمر 16 سال تھی جب میری شادی ہو گئی تھی۔ میرے والدین بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ میں چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ ہر وقت چچی مجھ پر مصائب کے پہاڑ توڑتی یا پھر کوستی رہتی۔ یہ سب خاموشی سے سہتی رہتی۔ پڑوس کی خالہ اکثر ہمارے پاس آتی اور میری حالت دیکھ کر رو پڑتی۔ دراصل خالہ میری امی کے بچپن کی دوست تھی، اس لیے انہیں میری زیادہ فکر رہتی تھی۔ چچی کے بس میں ہوتا تو مجھے آج ہی گھر سے باہر نکال دیتی، لیکن میری عمر تب بہت چھوٹی تھی، وہ میری شادی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مگر ایک دن میں نے چچی سے بغیر پوچھے کھانا کھا لیا تو اس بات پر چچی نے مجھے بہت مارا تھا۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، اونچا لمبا قد، سرخ سفید رنگت، بھوری آنکھیں۔ میں اپنی عمر سے 2-3 سال بڑی ہی لگتی تھی۔ چچا کا دوسرے نمبر والا بیٹا مجھے ہر وقت میرے ارد گرد ہی رہتا۔ چچی کو یہ بات ایک آنکھ نہ بھاتی، تاہم اب وہ میری شادی جلد سے جلد کرنا چاہتی تھی کہ کسی طرح وہ مجھ سے جان چھڑائیں۔ میرے چچا باہر کے ملک رہتے تھے۔ جب کبھی ان کا فون آتا تو چچی میری شکایتیں لگاتی رہتی، میں چپ چاپ سنتی رہتی۔ مجھے معلوم تھا اگر میں نے کچھ کہہ بھی دیا تو اس کے بعد چچی مجھے بہت مارے گی۔ ایک دن آدھی رات کو مجھے پیاس لگی تھی، میں پانی پینے کے لیے کچن میں آئی۔ اس وقت کچن میں چچی کا چھوٹا بیٹا حاشر کچھ کھانے کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، ہانیہ بہت بھوک لگی ہے، کچھ بنا دو۔ فریج میں کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا۔ میں اس کی بھوک کا احساس کرتے ہوئے اس کو ہلکا پھلکا کچھ بنا دیا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تم بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ۔ میں نے بہت منع کیا لیکن وہ اپنی بات سے 1 انچ بھی نہ ہلا تھا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی تھی کہ اچانک اوپر سے چچی آ گئی۔ مجھے حاشر کے ساتھ دیکھتے ہی طیش میں آ گئی تھی۔ پھر انہوں نے میرے ہاتھ سے پلیٹ چھین لی اور مجھے اس رات مار مار کر بے حال کر دیا تھا۔ اگلی صبح چچی نے پہلا کام میرا رشتہ دیکھنے کو کیا۔ چچی نے میرا رشتہ کہیں پکا کرنے لگی تھی۔ چچی کا بہن نے ایک رشتے کا انہیں پہلے بتا رکھا تھا، مگر چچا اس بات سے خلاف تھے کہ ہانیہ ابھی چھوٹی ہے۔ چچی نے فوراً میری بات پکی کی اور 2 دن بعد میرے نکاح کی تاریخ بھی رکھ دی تھی۔ 2 دن بعد میری قسمت بالکل بدل چکی تھی۔ مجھے اس بات کا ادراک بہت دیر بعد ہوا تھا کہ میری چچی نے چچا سے جھوٹ بول رکھا تھا کہ ہانیہ رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگ گئی ہے۔ چچا کو اس بات کا بہت گہرا صدمہ پہنچا تھا، مگر وہ مجھے اپنے دل میں دفن کر چکے تھے۔ میرا شوہر نعمان تقریباً 18 سال کا تھا جبکہ میری عمر 16 سال کی تھی۔ سسرال میں چہم میں گوئیاں شروع ہو گئی تھی کہ دونوں کی عمر بہت کم ہے، مگر میری ساس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ میری ساس بذات خود ابھی جوان تھی، سسر بھی درمیانہ عمر کے تھے۔ ساس نے پہلے دن سے ہی مجھ پر ظلم کرنا شروع کر دیا تھا۔ کہتی کہ اگر یہاں رہنا ہے تو تجھے اپنی اوقات یاد رکھنا ہوگی، ورنہ مجھ سے اچھے کی امید نہ رکھنا۔ البتہ نعمان بہت اچھے تھے، وہ میرا بے حد خیال رکھتے۔ میں تھی ہی اتنی خوبصورت کہ سب ہی مجھ پر جام نچھاور کرتے، مگر یہ تو میری جلی کٹی قسمت تھی جس نے مجھے درد بھری ٹھوکریں دی۔ جو ٹھوکریں میری قسمت میں تھی
وہ تو مجھے کھانی ہی تھی۔ نعمان پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتے تھے، جس سے گھر کا گزر بسر کرنے میں تھوڑی آسانی بھی ہو جاتی۔ اگر جب کبھی ساس مجھ پر چیختی چلاتی تو نعمان مجھے خاموش رہنے کی تلقین کرتے اور پھر بعد میں مجھے سمجھاتے کہ امی کی باتوں پر غصہ نہ کیا کرو، وہ ایسی ہی ہیں، تم بس مجھ پر دھیان دیا کرو۔ یہ بات کہتے ہی وہ ہنسنے شروع ہو جاتا۔ اس طرح میرا سارا غصہ ختم ہو جاتا۔ مجھے حیران کن کر دینے والی بات یہ تھی، میری ساس روزانہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کلونجی کھاتی تھی۔ پہلے تو میں یہ سمجھتی رہی کہ شاید معدے کی بیماری کے لیے کھاتی ہوں گی، مگر ایک دن میں نے اپنے سسر کو کہتے سنا کہ بلکیس یہ کلونجی بس روزانہ کھایا کرو، اس سے تم حسین اور جوان بھی رہو گی اور جسم کی سستی بھی ختم ہو جائے گی۔ جس کام کی تم نے ضد پکڑ رکھی ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ ساس وہ خوشی خوشی کھا لیتی۔ میں خوبصورت تو پہلے سے ہی تھی، مگر میں مزید ہونا چاہتی تھی۔ میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ کسی روز میں بھی یہ کلونجی کھاؤں اور ساس کی طرح ہمیشہ جوان رہوں۔ ایک رات ساس کی طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی تھی۔ فٹ سے نعمان کو جگایا کہ امی بیمار ہیں، چلیں ہسپتال چلتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا۔ تم چپ کر کے سو جاؤ، صبح تمہیں کالج بھی جانا ہے۔ کب میری شادی ہوئی تو اس وقت میں نے میٹرک کے امتحان دیے تھے۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میری خواہش کو نعمان نے پورا کیا تھا اور مجھے کالج میں داخلہ لے کر دیا تھا، جس پر میری ساس نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا، لیکن نعمان کو ان کی باتوں سے ذرا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں نے نعمان کو کئی بار کہا تھا کہ ان کو یہ بات کہی چکی تھی، امی بیمار ہے کہ ان کے پاس بیٹھا کرے، تو وہ بات کو ٹال مٹول کر دیتے۔ ایک رات میں گہری نیند سے جاگی تو میں نے دیکھا کہ نعمان صوفے پر بیٹھ کر رو رہا تھا۔ میں ان کے پاس گئی اور ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ خاموشی سے آ کر واپس لیٹ گئے۔ اب اکثر میں نوٹ کر رہی تھی کہ ان کی آنکھیں سوجی ہوئی رہتی، شاید وہ بہت زیادہ روتے تھے۔ میں جب پوچھتی تو چپ کر جاتے یا بات کا رخ بدل لیتے۔ نعمان کو اپنی پڑھائی کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا تو وہ ابو سے اجازت لے کر چلے گئے۔ اس دن میں گھر پر اکیلی تھی۔ ساس اور سسر کسی کام کے سلسلے میں گئے تھے۔ دوپہر کے وقت جب میری ساس گھر میں واپس آئی تو وہ بہت تیش میں تھی۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ رات کو ان کے کمرے سے لڑنے کی آوازیں آتی رہیں۔ اس رات ساس اور سسر میں بہت لڑائی ہوئی تھی۔ ان سب باتوں میں تو کلونجی والا واقعہ بالکل ہی بدل چکی تھی، کیونکہ میرے ذہن سے یہ خیال ہٹ گیا تھا، میں بھول چکی تھی۔ مگر اگلی صبح جب میں نے ساس کو وہ دوبارہ کھاتے ہوئے دیکھا تو میں نے آخر پوچھ ہی لیا، امی آپ یہ کیوں کھاتی ہیں؟ تو انہوں نے مجھے فوراً لتاڑنا شروع کر دیا اور ساتھ باور بھی کروا دیا کہ خبردار جوان کے کسی کے معاملے میں نے کچھ بھی کہا۔ ساس کے اس رویے کے متعلق میں نے سسر سے بات کی۔ گھر کا ماحول بھی عجیب و غریب ہو گیا تھا۔ تو پھر میرے سسر نے مجھے ایک راز بتایا جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ خود پر بیتی ہوئی ساری باتیں یاد آنے لگی تھی۔ مجھے لگا کہ میں اور میرا شوہر ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، کیونکہ ان کی والدہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ اس لیے نعمان کے ابو نے دوسری شادی کی تھی، جس پر میرے سسر اب پچھتا رہے تھے۔ نہ وہ ساس کو چھوڑ سکتے تھے اور نہ ہی رکھ سکتے تھے۔ اگر وہ ساس کو چھوڑتے یا انہیں طلاق دیتے تو میرے سسر کی بہن کو طلاق ہو جاتی، کیونکہ میرے ساس کی شادی اپنی بھابھی کے گھر ہوئی تھی، یعنی وٹا سٹا ہوا تھا۔ اس عمر میں وہ اپنی بہن کا گھر بھی خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ نعمان کیوں امی سے دور رہے تھے، کیونکہ وہ سگا بیٹا نہیں تھا۔ ان کی نظر میں نعمان سوتیلا بیٹا تھا۔ میرے سسر مجھے بتاتے ہوئے زاروں کی طرح رونے لگے تھے کہ جب کبھی ساخت لہجے میں بات کروں تو ادھر اس کا بھائی فوراً میری بہن کو مارنا پیٹتا شروع کر دیتا ہے۔ مجھے بہت رنج ہوتا ہے کہ لوگ کیوں خدا بن بیٹھے ہیں، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ میری چچی تو خود ایسی تھی، جنہوں نے مجھے چچا کے سامنے بدنام کر رکھا تھا۔ وہ تو اللہ کا شکر تھا کہ نعمان جیسا شوہر مجھے نصیب ہوا، اور نہ پتہ نہیں میرا کیا بنتا۔ میں نے سسر سے کہا کہ امی سے بات میں کرتی ہوں تو انہوں نے مجھے روک دیا کہ بیٹا جو ہے اسے چلنے دو، کبھی نہ کبھی کو تو اس بیوی کو ہدایت رب دے ہی دے گا۔ مجھے سسر کی حالت پر ترس آنے لگا تھا کہ ہم جسے باہر خوش سمجھتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ خوش ہو۔ اس کی زندہ مثال ابو تھے جو اپنی زندگی کے دن کیسے پورے کر رہے تھے،
کہ ان کی ایک غلطی کی وجہ سے کہیں بہن کا گھر برباد نہ ہو جائے۔ 2 دن بعد نعمان گھر آ گئے تو میں نے اس متعلق کوئی بات نہ کی۔ میں پہلے سے زیادہ ان کا خیال رکھنے لگی تھی۔ اللہ نے میری دعا سن لی اور میں امید سے ہو گئی۔ شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ میرا انٹر مکمل ہو گیا تھا۔ شوہر کی خواہش تھی کہ میں مزید پڑھائی کروں، لیکن میں نے منع کر دیا کیونکہ میں سارا وقت اپنے بچے کو اور گھر کو دینا چاہتی تھی۔ جب میری ساس کو میری پریگننس کا حوالہ ملا تو وہ کلونجی کا زیادہ استعمال کرنے لگی تھی۔ ان کی رنگت میں مجھے تبدیلی محسوس ہونے لگی تھی۔ پریگننسی کی وجہ سے میری حالت اب تر ہو گئی تھی۔ میری خواہش تھی کہ میں بھی وہ کھاؤں تاکہ کچھ بہتر ہو جاؤں، مگر ساس وہ ہمیشہ چھپا کر رکھتی۔ ایک دن ساس پڑوس کے گھر گئی تو موقع غنیمت جان کر میں نے وہ کلونجی کھا لی، اور پھر کچھ دیر بعد میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میری رنگت پیلی پڑ گئی تھی۔ جب مجھے چکر آنے لگے اور مجھے الٹیاں شروع ہو گئی، میں نے بامشکل نعمان کو فون کیا۔ وہ جلدی سے گھر آئے اور مجھے ہسپتال لے گئے۔ وہاں کچھ ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا کہ میں نے کچھ زہریلی دوا کھا لی تھی۔ کیونکہ پیٹ سے ہی تھی اس لیے مجھ پر گہرا اثر ہوا تھا، کیونکہ میں پیٹ سے تھی۔ یہ سب سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس کا مطلب میری ساس زہر کھا رہی تھی۔ سسر وہ کلونجی میں سب باتیں میرے سمجھ سے باہر تھی۔ 2 دن بعد جب گھر پہنچی تو میں نے نعمان کو ساری بات بتا دی۔ وہ سب کچھ جان کر حیران ہو گئے تھے۔ انہوں نے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ابو جھوٹ بولیں گے۔ ان کی تو کوئی بہن ہی نہیں تھی۔ میں ابو اور امی سے بات کرنا چاہتی تھی، تاہم ان کے کمرے میں گئی اور میں نے کلونجی کی ڈبی سامنے رکھ دی، جسے دیکھتے ہی امی اور ابو دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ امی آپ کو یہ کیوں کھلاتی تھی؟ مجھے سچ بتائیں، میں سب جان چکی ہوں۔ تو وہ اونچی آواز میں چیخنا شروع ہو گئی کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، یہ تمہارے سسر نے لا کر دی ہے، جسے کھانے سے ماں بن جاؤ گی۔ مجھے امی کی سوچ پر بہت حیرانگی ہوئی تھی۔ امی آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ نعمان بھی تو آپ کے بیٹے ہیں۔ تو امی مجھے کہنے لگی کہ نعمان میرا سوتیلا بیٹا ہے، میں اپنی اولاد چاہتی ہوں۔ نعمان یہ سن کر رونا شروع ہو گئے۔ جی ابو آپ بتائیں یہ دوا کیسی ہے اور کیا ہے اس میں؟ ابو بات کو جوڑنا شروع ہو گئے تو میں نے کہا امی آپ جو دوا کھا رہی ہیں اس میں زہر جو کچھ عرصہ بعد انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ امی مجھ پر الزام تراشنا شروع ہو گئی کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ جب میں نے رپورٹ دکھائی اور خود پر آپ بیتی کہانی بتائی تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ ابو آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ تو ابو نے بتایا کہ میں اس سے چھٹکارا چاہتا تھا۔ نبیلہ نعمان تمہارا سوتیلا بیٹا نہیں بلکہ تمہارا سگا بھانجا ہے۔ میری پہلی شادی تمہاری بہن سے ہوئی تھی جسے میں نے ایسے ہی زہر دے کر ختم کر دیا تھا، اور اس کے بعد میں نے تم سے شادی کر لی کہ تم دونوں بہنیں بہت امیر تھی اور تمہارے باپ کی بہت زیادہ جائیداد تھی۔ میں نے سب کچھ صرف جائیداد کے لیے کیا۔ میری ساس یہ سب سن کر زاروں کی طرح رونا شروع ہو گئی۔ انہیں اپنے شوہر کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ چلتے ہوئے ان کے قریب آئی اور اسے گلے سے لگا لیا، خود سے بھینچ لیا۔ یہ تو میری بہن کا بیٹا ہے، میں اتنے سال کیسے لاپتہ رہی؟ انہوں نے ان کو گھر سے باہر نکال دیا اور ان سے ساری اتھارٹی واپس لے لی۔ ناظرین اب آپ ہی کمنٹ باکس میں بتائیں کہ کس کا قصور ہے اور کس کا نہیں، اور اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔